یہ بھی شاید فرما دے کہ طلاق دینے کا غلط طریقہ کیا ہے اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور کس حد تک پھر معاملہ جاتا ہے؟ لفظوں کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں ساتھ ہی، یعنی ناظرین کے لیے، آپ کو تو بحمداللہ تعالی معلوم ہے طلاق دینے کا غلط طریقہ۔ اب ایک تو طلاق ہے، اوپر غلط طریقہ، یہ ناظرین کے لیے مطلب یہ ہے کہ شرع آپ کو جس حد تک جانے کی اجازت نہیں دیتی وہ طریقہ کیا ہے آپ اختیار کریں، پھر اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ صحیح۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہی کہا جذبات ہوئے، کوئی لڑائی جھگڑا فساد آپس میں ہوا تو ساتھ ہی ایک ہی جملے کے ساتھ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ مرحلہ، یا ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، میری طرف سے 3 طلاقیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ شرع اس کو ناپسند کرتی، یہ طریقہ بدعت کہلاتا ہے۔ طلاق دینے کا یہ طریقہ خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، اب دیکھیے آپ نے نقصان کا لفظ بولا نا، اس کی وضاحت یہ ہے، اب نقصان یہ ہوا کہ طریقہ اگرچہ غلط اختیار کیا ہے لیکن جو منہ سے نکل گیا نا وہ نافذ ہے، طلاقیں 3 ہو گئی۔ اور طلاق 3 ہونے کا مطلب یہ ہے، اچھا یہ بھی شرع کی مہربانی ہے، بعد میں آگے کہتے ہیں کہ شرع اتنی سخت تو نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ہم نے دی ہیں اور شرع کہتی ہے کہ اب بیوی آرام ہے، بعد میں آگے ایسی بات کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے، یا جان لیجئے، یہ شرع کی نرمی ہے کہ اس نے آپ کے اس نازک رشتے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 3 چانس دیے ہیں۔ شرع با اختیار تھی، ایک بار ہی معاملہ ختم کر دیتی تو کس نے پوچھنا تھا؟ اللہ اکبر، واہ واہ، ایک طلاق ہی سارا معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ یہ جو 3 کا کہا نا بالکل ختم اس وقت ہوگا کہ جب 3 مرتبہ دے گا۔ بلکہ یہاں میرے ذہن میں ہے شاہ صاحب کہ نکاح تو ایک بار قبول ہے کہہ دو تو منعقد ہو جاتا ہے، لیکن طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو 3 بار کہی تو پھر مکمل نکل گئی۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ اچھا یہ ایک تو طریقہ غلط، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ خاتون شوہر کے لیے حرام قرار پائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔